بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ۔ یہ دو نمازیں انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ طاقت اور تاثیر رکھتی ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط جڑاؤ ہے، اور اللہ سے اس تعلق کو مضبوط بنانے کا سب سے خوبصورت اور بہترین ذریعہ نماز ہے۔ فرض نمازیں تو ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے، لیکن نفل نمازیں وہ خاص عبادتیں ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک ایسا روحانی تعلق پیدا کرتی ہے جو انسان کے دل اور زندگی دونوں کو بدل دیتا ہے۔ انہی نفلی عبادتوں میں نماز اشراق اور نماز چاشت ایسی عظیم اور بابرکت عبادات ہے جو نہ صرف روح کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کے حالات کو بھی بہتر بنا دیتی ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل کو بیدار کرتی ہے، مایوسیوں میں گھری ہوئی روح کو امید دیتی ہے اور رزق، برکت، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نفل عبادت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وہ راستہ ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ نماز اشراق فجر کے بعد سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ادا کی جاتی ہے، جبکہ نماز چاشت دن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بظاہر یہ چند رکعتوں پر مشتمل عبادت ہے، مگر حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے جس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان نمازوں کے ایسے فضائل بیان کیے گئے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کبھی مکمل حج اور عمرہ کے برابر ثواب کی بشارت دی گئی ہے، کبھی گناہوں کی معافی کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور کبھی رزق میں وسعت اور دل کے اطمینان کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو شخص ان نمازوں کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیتا ہے وہ جلد محسوس کرتا ہے کہ اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہے، دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور فیصلوں میں برکت آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز اشراق اور نماز چاشت صرف نمازیں نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو انسان کی سوچ، نیت اور یہاں تک کہ تقدیر تک کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی، دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد چاہتے ہیں تو ان دو نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین کریں یہ نمازیں انسان کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ نماز تمام فرائض میں نہایت اہم اور عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت سے بھرپور ہے۔ جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے اور اسے چھوڑنے والوں کے بارے میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک بنیادی ستون ہے اور بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ اسلام کا شعار اور پہچان بھی نماز ہی ہے۔ نماز شیطان کے چہروں کو سیاہ کرتی ہے اور مومن کے لیے باعث فخر بنتی ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اس کی طرف ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ کو بندہ اس وقت سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیاری کرتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر انسان جنگ کے میدان میں ہو یا دشمن کے خطرے میں ہو تب بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نماز بے شک دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے اور نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ان نمازوں کے کیا فضائل ہے اور انہیں کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو یہ تمام باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو درمیان میں اسکپ نہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی خاص نماز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی فریاد کو قبولیت کا شرف دلوا سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الاشراق ایک ایسی عبادت ہے جو دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کے ذریعے حاجات پوری ہوتی ہے، مشکلات حل ہوتی ہے اور مرادیں بر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی ترغیب دی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اسے کیسے پڑھا جاتا ہے اور یہ کس طرح انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے، آئیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض اوقات انسان دنیا اور آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ رزق میں تنگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ مشکلات کیوں بڑھ جاتی ہے اور دعائیں بے اثر کیوں محسوس ہونے لگتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے خالق کے سامنے جھکنے میں سستی کرنے لگتا ہے تو کامیابی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس حدیث کو اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ بلا عذر جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بیماری یا سفر جیسے حقیقی عذر کی صورت میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن بغیر عذر کے مسلسل جمعہ چھوڑنا دل کے سخت ہونے اور نفاق کی علامت بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ جب نماز ترک کرنے پر اتنی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھے، جب تک انسان سچا اور پکا نمازی نہیں بنتا اس وقت تک کوئی وظیفہ یا عمل مکمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ
آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر سورج نکلنے تک ذکر اور عبادت میں مشغول رہے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ترمذی حدیث نمبر 586 میں منقول ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چاشت کا اہتمام کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ علماء فقہ جیسے امام نووی، ابن قدامہ اور علامہ شامی رحمہم اللہ نے بھی اس نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ فجر کے بعد ذکر و تلاوت میں وقت گزارا جائے۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد سو جائے یا دنیاوی گفتگو میں مصروف ہو جائے تو مکمل فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کیا جائے اور پھر اشراق کی نماز ادا کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔